السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جو سوسائٹی میں ٹیبو ہے لیکن کوائٹلی آپ کی انرجی اور فوکس کو ڈرین کر رہا ہے: میسٹربیشن اور ڈیجیٹل ایڈکشن۔ ڈاکٹر اینا لیمکے کی ڈوپامین نیشن کے پہلے چیپٹر میں یہ ریویل ہوتا ہے کہ جب ہم چیپ ڈوپامین لیتے ہیں تو ٹیمپرری ہائی کے بعد برین ہمیں ڈیپ ڈپریشن میں پش کر دیتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں یہ ہیبٹ چھوڑنا اتنا مشکل ہے، اور ویڈیو کے اینڈ تک آپ سیکھ جائیں گے وہ 3 اسٹیپ فارمولا جس سے آپ اپنے برین کو ریسیٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کو ذرا کھولتے ہیں۔ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہر چیز کی بہتات ہے۔ ہر چیز کی کھانا، خبریں، گیمنگ، شاپنگ، سوشل میڈیا، ہر چیز انگلیوں پر ہے۔ بالکل۔ ہمارا اسمارٹ فون تو ایک جدید دور کی سوئی کی طرح ہے جو 24 گھنٹے ڈیجیٹل ڈوپامین دے رہا ہے۔ صحیح۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل کم ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ اور یہاں پر جو سب سے دلچسپ چیز ہے نا، وہ سائنسدانوں نے پچھلی صدی میں دریافت کی۔ وہ یہ کہ ہمارا دماغ خوشی اور درد کو ایک ہی جگہ پر پروسیس کرتا ہے۔ ایک ہی جگہ پر؟ جی، اسے ایک ترازو کی طرح سمجھیں۔ جب ہم خوشی محسوس کرتے ہیں تو ترازو ایک طرف جھک جاتا ہے۔ اچھا۔ لیکن دماغ کو توازن بہت پسند ہے، وہ فوراً درد والی سائڈ پر وزن ڈال کر اسے برابر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ توازن والی بات یہ واقعی بہت اہم ہے۔ کتاب میں ایک شخص کی کہانی ہے، جیکب۔ جی۔ اور اس کی کہانی ہمیں اس توازن کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ جیکب کو بچپن سے ہی مشتزنی کی عادت تھی۔ وہ اسے گناہ سمجھتا تھا اور ہر ہفتے چرچ جا کر اعتراف بھی کرتا، لیکن یہ عادت چھوٹتی نہیں تھی۔ اور یہیں سے اس کی دوہری زندگی کا آغاز ہوا۔ دوہری زندگی؟ جی، یہ اصطلاح اکثر نشے کے عادی افراد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وہ اپنی عادت کو دنیا سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ اچھا۔ جیکب کی معصومیت تب ختم ہوئی جب وہ یونیورسٹی کے لیے شہر منتقل ہوا۔ وہاں تنہائی تھی اور اس نے ایک مشت زنی کی مشین بنائی۔ جی۔ یہ تو بہت ہی ایک ریکارڈ پلیئر کو ایک دھاتی راڈ اور کوئل سے جوڑ کر۔ ہاں، اس سے وہ خود کو گھنٹوں تک آرگیزم کے قریب رکھ سکتا تھا۔ اور وہ اسے روکنے کی کوشش کرتا، مشین کو پھینک دیتا، لیکن اگلے ہی دن کچرے سے اسے نکال کر دوبارہ جوڑ لیتا۔ تو یہ بہت ہی لت لگانے والی چیز تھی۔ بالکل۔ اور اگر ہم اس کہانی کو بڑے پیمانے پر دیکھیں تو یہ صرف جیکب کی کہانی نہیں ہے نا؟ صحیح۔ ہم سب کسی نہ کسی طرح اپنی مشت زنی کی مشینوں میں مصروف ہیں۔ مصنفہ خود اپنی کہانی بتاتی ہیں۔ اچھا۔ کہ کیسے وہ رومانوی ناولز، خاص طور پر وہ ویمپائر والی کہانیوں کی عادی ہو گئی تھیں۔ ایک کتاب کے بعد دوسری، اور پھر جب کنڈل آیا تو اور بھی آسان ہو گیا۔ بالکل، وہ کام کے دوران بھی چھپ کر پڑھتی تھیں۔ تو جیکب کی کہانی میں ایک بڑا موڑ تب آیا ہے جب انٹرنیٹ عام ہوا۔ جی، 1995 میں۔ وہ کہتا ہے کہ انٹرنیٹ آنے کے بعد اس کی زندگی بکھرنے لگی۔ وہ پوری رات فحش مواد دیکھتا، یہاں تک کہ ایک اہم کانفرنس سے پہلے بھی، جس کی وجہ سے وہ تقریباً اپنی نوکری کھو بیٹھا تھا۔ جی۔ تو یہاں ایک اہم سوال اٹھتا ہے، کسی بھی نشے کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ آسان رسائی۔ بالکل، ایزی ایکسیس۔ جب کوئی چیز آسانی سے دستیاب ہوتی ہے تو ہم اسے آزمانے اور اس کے عادی ہونے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں۔ جیسے امریکہ میں اوپیوئڈ کا بحران، وہ اس کی ایک المناک مثال ہے۔ اور ٹیکنالوجی نے نہ صرف رسائی بڑھائی ہے بلکہ ہر چیز کو زیادہ طاقتور پوٹنٹ بنا دیا ہے۔ ہاں، آج کی بھنگ 1960 کی دہائی کے مقابلے میں 5 سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اور صرف بھنگ ہی نہیں، یہاں تک کہ ہمارے کھانے میں بھی چینی، نمک اور چکنائی کی مقدار بڑھا دی گئی ہے تاکہ ہم اس کے عادی ہو جائیں۔ جی۔ تو جیکب کی کہانی میں ٹیکنالوجی کا کردار اور گہرا ہو جاتا ہے۔ بہت گہرا۔ اس نے آن لائن ایسی کمیونٹیز دریافت کیں جہاں لوگ برقی تحریک کا استعمال کرتے تھے۔ اچھا۔ اس نے خود ایک ایسی مشین بنائی جسے وہ اسٹیریو کے والیوم سے کنٹرول کرتا تھا، اور بعد میں اسے پروگرام بھی کرنے لگا۔ وہ اپنی روٹینز آن لائن شیئر کرتا تھا اور دوسروں کی ڈاؤن لوڈ کرتا تھا۔ بالکل، یہ ایک پوری الگ دنیا تھی۔ تو یہاں پر اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عادت چھوڑنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ اور ہم اپنے دماغ کو کیسے ریسیٹ کر سکتے ہیں؟ کتاب کے مطابق اس کا جواب اسی خوشی اور درد کے توازن میں چھپا ہے۔ جی، جب ہم بار بار ایک ہی خوشی کا ذریعہ استعمال کرتے ہیں تو ہمارا دماغ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو خوشی کا احساس کم ہو جاتا ہے، کم اور مختصر ہوتا جاتا ہے، جبکہ اس کے بعد آنے والا درد کا احساس زیادہ مضبوط اور طویل ہوتا جاتا ہے۔ اسے نیورو اڈیپٹیشن کہتے ہیں نا؟ بالکل۔ آخر کار ہمارا ترازو مستقل طور پر درد کی طرف جھک جاتا ہے۔
اور اس مقام پر ہم نشہ خوشی کے لیے نہیں بلکہ صرف نارمل محسوس کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، بس نارمل محسوس کرنے کے لیے۔ تو وہ 3 قدمی فارمولا کیا ہے جس سے دماغ کو ریسیٹ کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلا اور سب سے مشکل قدم ہے پرہیز، ایبسٹیننس۔ اس چیز سے مکمل پرہیز کرنا جو ڈوپامائن کا رش دیتی ہے۔ جی، کتاب بتاتی ہے کہ اگر ہم کافی انتظار کریں تو ہمارا دماغ خود کو دوبارہ متوازن کر لیتا ہے۔ یہ ایک ڈوپامائن فاسٹ کی طرح ہے۔ ایک ڈوپامائن کا روزہ؟ ہاں۔ اور دوسرا قدم؟ دوسرا قدم ہے تکلیف کا سامنا کرنا۔ ہم سب تکلیف سے بھاگ رہے ہیں۔ دوائیاں، نیٹ فلکس، سوشل میڈیا، یہ سب خلفشار ہیں، ڈسٹریکشنز ہیں۔ صحیح۔ ہمیں معمولی تکلیف اور بوریت کو برداشت کرنا سیکھنا ہوگا۔ جب ہم خود سے بھاگنا بند کر دیتے ہیں تبھی ہمارا دماغ ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے۔ جی۔ اور تیسرا قدم؟ تیسرا قدم ہے سادہ خوشیوں کو دوبارہ دریافت کرنا۔ ری ڈسکورنگ سمپل پلیجرز۔ جی، جب ہمارا توازن واپس اپنی جگہ پر آ جاتا ہے تو ہم روزمرہ کی سادہ چیزوں میں خوشی محسوس کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ جیسے سورج کو طلوع ہوتے دیکھنا، یا دوستوں کے ساتھ کھانا کھانا، یا صرف چہل قدمی کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ بالکل۔ اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یادیں باقی رہتی ہیں۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ دماغ میں ہونے والی تبدیلیاں مستقل ہو سکتی ہیں۔ تو پرانے ماحول اور لوگوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے۔ وہ چیزیں ہمیں دوبارہ اس عادت کی طرف کھینچ سکتی ہیں، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ہم نئے راستے بنا سکتے ہیں۔ صحت مند عادات کے لیے نئے نیورل نیٹ ورک۔ جی، وہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم ایک ایسی دنیا کے لیے نہیں بنے جہاں ہر چیز کی اتنی بہتات ہو۔ نہیں بنے، جیسا کہ کتاب میں کہا گیا ہے، ہم بارش کے جنگل میں کیکٹس کی طرح ہیں۔ بالکل۔ ہم ڈوپامائن میں ڈوب رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے کئی زیادہ ناخوش اور تکلیف میں ہیں۔ آخر میں سوچنے کے لیے ایک خیال۔ کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ ہمیں اس کمپلسو اوور کنزمپشن سے بچنے کا طریقہ کون سکھا سکتا ہے؟ شاید وہی لوگ جنہیں ہم معاشرے میں سب سے کمزور سمجھتے ہیں، نشے سے نبڑ آزما افراد۔ وہ لوگ جو اس سے لڑ رہے ہیں۔ جی، ہزاروں سالوں سے جنہیں برا بھلا کہا گیا، شاید ان کے پاس وہ حکمت ہے جو اس جدید دور میں زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کیا ہو اگر ان کا سفر ہم سب کے لیے ایک سبق ہو؟ اسی سفر کو آگے لے جاتے ہوئے اب ہم اگلے انسائٹ کو ایکسپلور کرتے ہیں، یہ احساس کہ ہم اپنی ہی خواہشوں کے غلام بن گئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن عین موقع پر ول پاور دھوکہ دے جاتی ہے۔ وہ ایک انجانی بے قابو قوت ہے جو ہمیں کھینچتی رہتی ہے، چاہے وہ گھنٹوں تک فون سکرول کرنا ہو، یا کام ٹالنا ہو، یا کوئی بھی ایسی عادت۔ بالکل۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم 2 حصوں میں بٹ گئے ہیں، ایک حصہ جو بہتر بننا چاہتا ہے، جو صبح جلدی اٹھنا چاہتا ہے، اور دوسرا حصہ جو بس فوری لطف کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اور اکثر جیت اس دوسرے حصے کی ہوتی ہے۔ ہاں، اور بالکل اسی کشمکش کا ایک حل ہے جسے ایکسپرٹس سیلف بائنڈنگ کہتے ہیں۔ لفظی مطلب ہے خود کو باندھنا۔ سننے میں تھوڑا عجیب ہے، لیکن اس کا مطلب ول پاور پر انحصار کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ماننا ہے کہ ہماری ول پاور محدود ہے، ایک مسل کی طرح جو تھک جاتی ہے۔ بالکل۔ اس لیے ہم ہوش و حواس میں رہتے ہوئے جب ہمارا دماغ صاف ہوتا ہے، اپنے اور اپنی اس کمزوری کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو یہ خود کو باندھنا ہے، تاکہ ہم آزاد ہو سکیں۔ خود کو باندھنا تاکہ آزاد ہو سکیں، یہ خیال بہت گہرا ہے۔ اپنے ہی راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا۔ مجھے وہ قدیم یونان کی کہانی یاد آ رہی ہے، اوڈیشیس کی۔ ہاں۔ اسے سمندر میں سائرنز کے پاس سے گزرنا تھا، جن کی آواز اتنی جادوئی تھی کہ سننے والا بس کھینچا چلا جاتا تھا اور مارا جاتا تھا۔ ہاں، تو اوڈیشیس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے کرو کے کانوں میں موم ڈال دیا اور خود کو جہاز کے مستول سے مضبوطی سے بندھوا لیا۔ کیونکہ اسے اپنی کمزوری کا علم تھا۔ بالکل، اس نے پہلے سے ہی تسلیم کر لیا تھا کہ وہ کنٹرول کھو دے گا۔ ایگزیکٹلی۔ اور یہی اس کی اصل حکمت ہے۔ آج کی دنیا میں ہم سب اوڈیسیس ہیں، اور سائرنز ہر سکرین، ہر ایپ، ہر نوٹیفیکیشن کی شکل میں موجود ہیں، اور ہم سب کو بلا رہی ہیں۔ سیلف بائنڈنگ اسی کمزوری کو تسلیم کرنے کا نام ہے،
اور اس کی سب سے بنیادی قسم ہے فزیکل سیلف بائنڈنگ. مطلب جسمانی فاصلہ. ہاں، اپنے اور اس چیز کے درمیان جسمانی فاصلہ پیدا کرنا جو ہمیں کمزور کرتی ہے. جیسے ایک شخص آسکر کی مثال ہے، وہ اپنے گھر سے ساری شراب نکال دیتا تھا سوائے ایک بوٹل کے، اچھا. اور وہ بوٹل اس کی بیوی فائل کیبنٹ میں لاک کر دیتی تھی جس کی چابی صرف اس کے پاس ہوتی تھی. یہ تو بالکل ویسا ہے جیسے ایگزام سے پہلے ہم اپنا فون امی کے کمرے میں رکھاتے ہیں یا وائی فائی راؤٹر ہی بند کر دیتے ہیں. بالکل ویسا ہی. ہم اس وقت فیصلہ کرتے ہیں جب ہم کنٹرول میں ہوتے ہیں. تاکہ اس وقت بچے رہیں جب ہم کنٹرول کھو دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن ٹیکنالوجی اس میں ایک گیم چینجر ہو سکتی ہے نا، جیسے نالٹریکسون جیسی دوائیں ہیں ہاں، جو جسم کے اندر جا کر سیل لیول پر ایک لاک لگا دیتی ہیں جس سے نشہ اپنا اثر کھو دیتا ہے. صحیح. یہ تو جسم کے اندر ہی مستول سے بندھنے جیسا ہوا. اس کے بعد تو ول پاور کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے. ٹھیک کہا نا؟ نظری طور پر بالکل، اور کئی لوگوں کے لیے یہ کام کرتا بھی ہے، لیکن اس میں ایک بہت اہم پیچیدگی ہے. وہ کیا؟ دوا اکیلے کافی نہیں ہوتی. ایک مریض نے چائنا میں نالٹرکسون امپلانٹ لگوایا، لیکن وہ پھر بھی ہیروئن لیتا رہا. لیکن کیوں؟ اثر تو نہیں ہوتا ہوگا. نہیں ہوتا تھا. جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا فیلنگ نہیں آتی تھی، پر عادت تھی. عادت تھی. ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عادت صرف ایک کیمیکل ریاکشن نہیں ہے، وہ ایک کہانی ہے، ایک رسم ہے، ایک سائیکولوجیکل پیٹرن ہے. جب تک اندر سے بدلنے کی خواہش اور وہ انسائٹ نہ ہو، کوئی بھی باہر کا فزیکل بیریئر کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو جسمانی فاصلہ ایک حل ہے، لیکن اس چیز سے کیسے لڑیں جس کا کوئی جسم نہیں؟ مطلب وقت. ہماری سب سے بڑی کمزوری تو شاید وقت ہی ہے. اس پر پابندی لگانا بہت مشکل لگتا ہے. صحیح. ہم کہتے ہیں بس 5 منٹ اور سکرول کر لوں، اور پھر گھنٹوں گزر جاتے ہیں. اس سے کیسے لڑا جائے؟ یہ شاید سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت دلچسپ سائنس ہے جسے ڈیلے ڈسکاؤنٹنگ کہتے ہیں. ڈیلے ڈسکاؤنٹنگ؟ ہاں، سادہ مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی ہائی ڈوپامین عادت کے اثر میں ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ فوری چھوٹے انعام کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور مستقبل کے بڑے نام کو بھول جاتا ہے. بالکل. اس لمحے میں ایک ویڈیو دیکھنے کا لطف اگلے دن ڈیڈ لائن مس ہونے کی تکلیف پر حاوی ہو جاتا ہے. یہ تو ہوتا ہے. لیکن جو اصل حیران کن بات ہے وہ ایک سٹڈی سے سامنے آئی. کیا؟ ریسرچرز نے نشہ کرنے والوں سے پوچھا کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ان کا مستقبل اوسطاً صرف 9 دن لمبا تھا. کیا مطلب؟ صرف 9 دن؟ جی. اس کے مقابلے میں عام لوگوں کا مستقبل کا تصور 4.7 سال لمبا تھا. مطلب عادت لفظی معنوں میں ہماری نظر کو اتنا محدود کر دیتی ہے؟ بالکل. ایک منٹ، اس کا مطلب ہے کہ عادت ہمارے دماغ کے ٹائم مشین کو توڑ دیتی ہے. ہم لفظی طور پر اپنے مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں. ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں وہ مستقبل بس 9 دن دور رہ جاتا ہے. اس سے تو ہر لانگ ٹرم فیصلہ ناممکن ہو جائے گا. کریئر بنانا، فیملی کے لیے پلان کرنا، یہ سب تو معنی ہی کھو دیں گے. یہ تو بہت خوفناک ہے. بالکل. اور اس کی ایک بہترین مثال محمد کی کہانی ہے. ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ جو اسٹینفورڈ میں تھا. اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ صرف مخصوص مواقع پر کینابس یوز کرے گا. پہلے اس نے پابندی لگائی، گریجویشن تک نہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ وعدہ جلد ہی صرف ایگزامز کے دنوں میں نہیں میں بدل گیا. پھر وہ صرف صبح 9 بجے سے پہلے نہیں بن گیا. ہر بار جب وہ پابندی توڑتا تھا تو اس کی مستقبل کی پلاننگ اور چھوٹی ہو جاتی تھی. کیونکہ جب وہ ایک بار استعمال کر لیتا تھا اس پر لاجک کا کنٹرول نہیں رہتا تھا. ایگزیکٹلی. بلکہ لطف اور تکلیف کے توازن یعنی پلیجر پین بیلنس کا کنٹرول ہوتا تھا. وہ فوری سکون کے لیے اپنے لمبے عرصے کے مقاصد قربان کر رہا تھا. ہر بار فوری لطف جیت رہا تھا. اسی لیے وقت کی پابندی بھی تبھی کام کرتی ہے جب ہم اس خواہش کے زور میں نہ ہوں. فیصلہ پہلے کرنا پڑتا ہے. تو ہمارا مستقبل کا ویو ہی چھوٹا ہو جاتا ہے. پھر کیا بچا؟ شاید چیزوں کو چھوٹا چھوٹا کر کے کنٹرول کرنا. جیسے میں میٹھا کھاؤں گی لیکن صرف چاکلیٹ، یا میں سوشل میڈیا یوز کروں گی لیکن صرف ٹویٹر. چیزوں کو الگ الگ خانوں میں بانٹنا. ہاں، یہ تیسرا طریقہ ہے. ایکسپرٹس اسے کیٹیگوریکل بائنڈنگ کہتے ہیں. کیٹیگوریکل بائنڈنگ؟ آپ چیزوں کو کیٹیگریز میں بانٹ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں فاسٹ فوڈ کھاؤں گا لیکن صرف پیزا، یا میں ٹی وی دیکھوں گا لیکن نیوز نہیں. ہم کچھ چیزوں کو الاؤڈ اور کچھ کو ناٹ الاؤڈ کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. اس سے ٹریگر سے بچنے میں مدد ملتی ہے. ہاں، دماغ کو صاف حدود مل جاتی ہیں. یہ تو آسان لگتا ہے. اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک بہت بڑا اور نہ نظر آنے والا چیلنج ہے. اچھا.
مارکیٹ فورسز. جیسے ہی ہم ایک کیٹیگری بناتے ہیں مارکیٹ اسے تبدیل کر دیتی ہے. مثال؟ سب سے بڑی مثال گلوٹن فری ڈائٹ ہے. لوگوں نے وزن کم کرنے کے لیے اسے شروع کیا. ان کی کیٹیگری تھی میں ایسی چیزیں نہیں کھاؤں گا جن میں گلوٹن ہوں. اس سے وہ کیک، کوکیز، پاستا جیسی چیزیں کھانا چھوڑ دیتے تھے ہاں، ان کی کیلوریز خود بخود کم ہو گئیں. اور ان کا وزن کم ہونے لگا. اسٹریٹجی نے کام کیا. شروع میں لیکن پھر مارکیٹ نے کیا کیا؟ کیا؟ مارکیٹ نے ہزاروں قسم کے گلوٹن فری کیکس، گلوٹن فری کوکیز، گلوٹن فری پیزا اور سنیکس بنا دیے. اچھا. جس کیٹیگری کو پابندی کے لیے بنایا گیا تھا وہی اوور کنزمپشن کا ایک نیا ذریعہ بن گیا. لیکن کیا یہ اسٹریٹجی کی ناکامی ہے یا اس شخص کی؟ مطلب اگر کوئی ڈسپلن سے کام لے تو پابندی تو پھر بھی کام کر سکتی ہے. آپ کی بات آدھی درست ہے. ڈسپلن اہم ہے لیکن ہم مارکیٹ فورسز کی طاقت کو کم نہیں سمجھ سکتے. وہ ہماری بہتر بننے کی خواہش کو ہی استعمال کر کے ہمیں واپس اسی جال میں پھنسا دیتی ہیں. ہمارا پرانا نشہ ایک نئی خوبصورت پیکیجنگ میں واپس آ جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو اب میں تمہارے لیے اچھا ہوں. بالکل. یہ ایک مسلسل جنگ ہے. ایک مسلسل جنگ. ہاں، لیکن یہ سب اسٹریٹجیز، جسمانی فاصلہ، وقت کی پابندی، کیٹیگریز بنانا، یہ سب تب کام کرتی ہیں جب جنگ صرف عادت سے ہو. اچھا. کیا ہو اگر دشمن خود ہمارے اندر کا کیمیکل سسٹم ہو؟ کیا ہو اگر کسی کا پلیجر پین بیلنس مستقل طور پر ٹوٹ چکا ہو؟ جب لطف اور تکلیف کا توازن ہی بگڑ چکا ہو. ہاں، کرس کی کہانی اس کی مثال ہے. کرس وہ بھی اسٹینفورڈ میں تھا ہے نا؟ ہاں، ایک انتہائی ذہین لڑکا، لیکن وہ اکیلے پن، گہری ڈپریشن اور ناکامی کے احساس سے گزر رہا تھا. اس کے لیے دنیا میں کنیکٹ کرنا مشکل تھا. بہت. اس نے نشے میں پناہ ڈھونڈی. اور اوتیا لینے کے بعد اس نے پہلی بار کنیکٹڈ محسوس کیا. ایسا لگا جیسے اس کی زندگی میں جس چیز کی کمی تھی وہ پوری ہو گئی. یہ سن کر دل ڈوب جاتا ہے کہ ایک انسان کو کنیکٹڈ محسوس کرنے کے لیے ایک کیمیکل کا سہارا لینا پڑا. کئی ناکام کوششوں کے بعد اس نے بیوپرینورفین نامی دوا شروع کی جس نے اس کی زندگی بچائی. اس نے کہا تھا اس دوا نے مجھے صرف ہیروئن سے نہیں بچایا، اس نے میرے جسم کو وہ چیز دی جس کی اسے ضرورت تھی اور جو کہیں اور سے نہیں مل رہی تھی. اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں بات بہت پیچیدہ ہو جاتی ہے. یہاں عادت اور ضرورت کے درمیان لکیر دھندلی ہو جاتی ہے. مطلب؟ ایک طرف یہ دوائیاں زندگی بچا سکتی ہیں، لوگوں کو ایک موقع دیتی ہیں، لیکن دوسری طرف ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم دوا کے ذریعے ٹوٹے ہوئے بیلنس کو ٹھیک کر رہے ہیں یا ہم انسانی احساسات کی ایک پوری رینج کو دبا رہے. کچھ مریض کہتے ہیں کہ ان دوائیوں سے وہ گہرے جذبات جیسے شدید غم یا خوف و خشیت محسوس کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں. اچھا. سب کچھ عجیب سا فلیٹ محسوس ہوتا ہے. ایک عورت نے کہا میں اپنی ماں کے جنازے پر بھی رو نہیں سکی. تو وہ اپنی لت سے تو نکل آئی لیکن اس نے محسوس کرنے کی صلاحیت کا ایک حصہ کھو دیا. ہاں. تو سوال یہ ہے کہ ہم کیا قیمت ادا کر رہے ہیں؟ اور پھر اس میں ایک اجتماعی یعنی سوسائٹل پہلو بھی ہے. وہ کیسے؟ یہ دوائیاں اکثر غریبوں، بے روزگاروں اور پسماندہ طبقوں کو زیادہ دی جاتی ہیں جن کے حالات واقعی ناقابل برداشت ہیں. کہیں ہم درد کا علاج کرنے کے بہانے انہیں اپنے حالات قبول کرنے پر مجبور تو نہیں کر رہے، ان کے اندر سے اس غصے یا بے چینی کو ہی تو نہیں ختم کر رہے جو انہیں اپنے حالات بدلنے پر اکسا سکتی ہے. کیا یہ سوشل کنٹرول کا ایک نیا طریقہ ہے؟ ہاں. یہ بہت بڑے اور اہم سوالات ہیں. ان کا کوئی آسان جواب نہیں ہے. ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو ہر تکلیف کے لیے ایک فوری حل، ایک گولی پیش کرتی ہے. ہم درد سے بھاگنا چاہتے ہیں، کشمکش سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن شاید اس بھاگ دوڑ میں ہم کچھ اہم کھو رہے ہیں، کچھ ایسا جو صرف تکلیف سے گزر کر ہی ملتا ہے. شاید. جیکب، وہ شخص جس نے اپنی لت سے نجات پانے کے لیے خود پر سخت پابندیاں لگائیں، اس نے کہا کہ ان پابندیوں نے اسے قید نہیں کیا بلکہ آزاد کیا. ہاں، یہ وہی اوڈیشس والی بات ہے. اور فلسفر ایمانوئل کانٹ نے لکھا تھا جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس اندرونی قانون سازی کے قابل ہیں تو انسان اپنے اندر کے اخلاقی شخص کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اپنے لیے حدود مقرر کرنا غلامی نہیں بلکہ سب سے بڑی آزادی ہے. بالکل. شاید خود کو باندھنا ہی آزاد ہونے کا واحد راستہ ہے. تو آخر میں سوچنے کے لیے بس یہی ایک خیال ہے. اس فوری حل اور فوری لطف کی دنیا میں تکلیف کو سہنے
اسے محسوس کرنے اور اس کے پار جانے کی کیا اہمیت ہے۔ کیا ہو اگر ہماری بہترین گروتھ، ہماری سب سے گہری حکمت درد کو قبول کرنے سے ہی شروع ہوتی ہو۔ اسی سفر کو آگے لے جاتے ہوئے اب ہم اگلے انسائٹ کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ زندگی میں ہر چھوٹی بڑی تکلیف، ہر مشکل کام سے بچنے کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، چاہے وہ صبح الارم بند کر کے دوبارہ سو جانے کی کوشش ہو، یا آفس میں باس کے سامنے ایک ناپسندیدہ پروجیکٹ پر ہاں کہنا ہو، یا وہ ضروری گفتگو ٹالنا جو ہمیں پتہ ہے کرنی ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ ایک مسلسل اندرونی کشمکش ہے آرام اور گروتھ کے بیچ۔ ہم فطری طور پر آسانی کی طرف بھاگتے ہیں نا، اور یہ آسانی کا دھوکہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ آرام تلاش کرنے سے سکون ملے گا، لیکن اکثر اس کا نتیجہ وہی بے چینی اور ایک خالی پن کی صورت میں نکلتا ہے۔ صحیح۔ جب ہم ہر تکلیف سے بھاگتے ہیں تو ہم ان تجربات سے بھی محروم ہو جاتے ہیں جو زندگی کو معنی اور گہرائی دیتے ہیں۔ تو سب کچھ فلیٹ لگنے لگتا ہے۔ ہاں، ایک عجیب سی نمنس، ایک بے حسی کا شکار ہو جاتے ہیں، جہاں نہ زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے نہ زیادہ غم۔ بالکل، اور اسی خالی پن کو مائیکل کی کہانی بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ وہ ایک انتہائی کامیاب انسان تھا۔ اس نے اپنی محنت سے ایسی زندگی بنائی جس کا خواب لوگ دیکھتے ہیں، پیسہ، بزنس، شادی، سب کچھ۔ لیکن اس سب کے نیچے نشے کی ایک عادت چھپی ہوئی تھی۔ اچھا۔ جس نے اس کی زندگی کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا تھا۔ جب اس نے آخرکار نشہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو اسے لگا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ اس کی زندگی میں اچانک ایک بہت بڑا خالی پن آ گیا۔ ہاں، وہ منفی جذبات یعنی نیگیٹو ایموشنز کے ایک سیلاب میں ڈوب سا گیا۔ اس نے بعد میں بتایا کہ سب سے برا احساس یہ نہیں تھا کہ وہ دکھی تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ بلکہ یہ تھا کہ اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، ایک بے حسی، جیسے زندگی کے رنگ ہی چھن گئے ہوں۔ یہ آرام نہیں تھا، یہ زندگی کی گھٹن تھی۔ واو۔ پھر ایک دن بالکل اتفاقاً اس کی زندگی میں ٹھنڈے پانی سے نہانے کا تجربہ آیا۔ اس کے ٹینس کوچ نے اسے مشورہ دیا۔ ایسے ہی رینڈملی؟ ہاں، پہلے تو مائیکل کو یہ عجیب لگا، لیکن وہ اتنا مایوس ہو چکا تھا کہ کچھ بھی ٹرائی کرنے کو تیار تھا۔ اس نے اس پر آن لائن ریسرچ کی اور فیصلہ کیا کہ وہ برف کے ٹھنڈے پانی میں ڈبکی لگائے گا۔ ہمت کی بات ہے۔ بہت۔ اس نے اسے اپنا معمول بنا لیا۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ تجربہ کتنا شیڈیڈ ہوتا ہے۔ پہلے 5 سے 10 سیکنڈز تک وہ کہتا ہے میرا جسم چیختا ہے، فائٹ اور فلائٹ، رک جاؤ، تم خود کو مار رہے ہو، درد کی انتہا ہوتی ہے۔ لیکن یہاں سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس انتہائی تکلیف کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے۔ ہاں، وہی۔ مائیکل بتاتا ہے کہ جیسے ہی میں پانی سے باہر نکلتا ہوں مجھے ایک نشہ سا محسوس ہوتا ہے، جیسے ایکسٹیسی یا ویکوڈن لے لیو، اور یہ احساس گھنٹوں تک رہتا ہے۔ یہ خیال ہی کتنا عجیب ہے نا، کہ جس چیز سے جسم چیخ رہا تھا اسی سے اسے ایسی گہری اور پائیدار خوشی مل رہی تھی۔ تو گویا جسم اپنے آپ کو بچانے کے لیے خود ہی ایک نشہ پیدا کر رہا ہے۔ ہاں، اس کے پیچھے سائنس کیا ہے؟ اس کے پیچھے ہمارے جسم کا ایک بنیادی نظام کام کر رہا ہے جسے ہومیوسٹیسس یا توازن قائم رکھنا کہتے ہیں۔ اوکے۔ جب ہمارے جسم کو کسی شارد چیز کا سامنا ہوتا ہے، چاہے وہ انتہائی سردی ہو، گرمی ہو یا جسمانی مشقت، تو وہ فوراً اس شاک کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رائٹ۔ اس کوشش میں ہمارا دماغ کچھ بہت طاقتور کیمیکلز یعنی نیورو ٹرانسمیٹرز خارج کرتا ہے۔ ان میں 2 سب سے اہم ہیں، ڈوپامین اور نور ایپینیفرین۔ ڈوپامین تو خوشی اور موٹیویشن سے منسلک ہے، عام طور پر لوگ اسے جانتے ہیں۔ بالکل، ڈوپامین وہی کیمیکل ہے جو ہمیں انعام ملنے پر خوشی دیتا ہے، اور نور ایپینیفرین ہمیں الرٹ اور فوکسڈ رکھتا ہے۔ اچھا۔ پراگ میں اس پر ایک بہت اہم تحقیق ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ 14 ڈگری سیلسیس کے پانی میں صرف 1 گھنٹہ رہنے سے انسان کے خون میں ڈوپامین کی سطح 250% تک بڑھ جاتی ہے۔ 250%؟ ہاں، اور نور ایپینیفرین میں تو 530% کا اضافہ ہوتا ہے۔ 530%؟ یہ تو یقین کرنا مشکل ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے، یہ اضافہ صرف تکلیف کے دوران نہیں رہتا۔ تکلیف کے ختم ہونے کے بعد بھی یہ کیمیکلز گھنٹوں تک ہمارے سسٹم میں گردش کرتے
رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کی تکلیف برداشت کر کے گھنٹوں کی خوشی اور فوکس حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی دوائی کے۔ ایگزیکٹلی۔ واو! اگر ہم اسے خوشی اور تکلیف کے توازن یعنی پلیجر پین بیلنس کے کانسیپٹ سے سمجھیں تو یہ ایک ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہے۔ اوکے، ایک ترازو۔ ہاں، ہماری زندگی میں یہ ترازو ہمیشہ بیلنس میں رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہم آسان راستہ چنتے ہیں، مثلا میٹھا کھاتے ہیں یا سوشل میڈیا سکرول کرتے ہیں، تو ہم خوشی والے پلڑے پر فوری وزن ڈالتے ہیں، جس سے فوراً اچھا لگتا ہے۔ ہاں، لیکن جسم اسے بیلنس کرنے کے لیے فوراً تکلیف والے پلڑے پر وزن ڈالتا ہے۔ اسی لیے اچانک ملنے والی خوشی کے بعد اکثر ایک ہلکی سی بے چینی یا کمی کا احساس ہوتا ہے۔ اچھا، وہ جو کریش ہوتا ہے۔ اور اس ٹھنڈے پانی والی مثال میں مائیکل اس ترازو کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ وہ جان بوجھ کر تکلیف والے پلڑے پر زور ڈال رہا ہے، وہ پریسنگ آن دا پین سائڈ کر رہا ہے۔ رائٹ۔ اب جسم کا توازن کا نظام ہر کچھ میں آتا ہے، اور اس شیڈڈ تکلیف کو بیلنس کرنے کے لیے وہ خوشی والے پلڑے پر بہت زیادہ وزن ڈالتا ہے، اور یہ ریاکشن، یہ خوشی کا جھونکا، اصل تکلیف سے کہیں زیادہ طاقتور اور دیر پا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مائیکل کو وہ ہائے گھنٹوں تک محسوس ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جسم میں ایک ایسی قدرت چھپی ہے جو تکلیف کو فائدے میں بدل سکتی ہے۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم جم جاتے ہیں۔ ہاں، شروع میں ہر وزن اٹھانا ایک تکلیف ہے، مسلز میں درد ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ہم زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ اسی کانسیپٹ کو سائنس کی زبان میں ہارموسس کہتے ہیں۔ ہارموسس؟ ہارموسس وہ سائنس ہے جو تکلیف دہ چیزوں کی چھوٹی اور کنٹرول کی ہوئی مقدار کے فائدہ مند اثرات کا مطالعہ کرتی ہے۔ ورزش اس کی بہترین مثال ہے۔ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو فوری طور پر ہم اپنے خلیوں یعنی سیلز کو سٹریس میں ڈالتے ہیں، جو ان کے لیے فوری طور پر زہریلا بھی ہو سکتا ہے، لیکن لمبے عرصے میں یہی چیز ہمیں صحت مند بناتی ہے۔ اور بھی مثالیں ہیں اس کی ہماری زندگی میں؟ بہت سی۔ وقفے سے فاقہ کرنا یعنی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی ہارموسس کی ایک قسم ہے۔ اچھا۔ جب ہم اپنے جسم کو تھوڑی دیر کے لیے غذا سے محروم رکھتے ہیں تو ہم اسے ایک ہلکا سا سٹریس دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں جسم اپنے اندر ایسی پروسیسز شروع کر دیتا ہے جو اسے زیادہ محفوظ اور طاقتور بناتی ہیں۔ سوناز میں بیٹھنا بھی شاید اسی میں آتا ہوگا۔ ہاں، شدید گرمی برداشت کرنا یہ بھی اسی کی ایک مثال ہے، مگر یاد رہے یہ سب توازن کا کھیل ہے۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی اسے سن کر انتہا تک لے جائے۔ بالکل، ضرورت سے زیادہ تکلیف نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہاں مقصد چھوٹی، کنٹرول میں کی جانے والی چنوتیاں ہیں۔ مقصد خود کو توڑنا نہیں، بلکہ خود کو تھوڑا سا بینڈ کرنا ہے تاکہ ہم پہلے سے زیادہ لچکدار اور مضبوط ہو کر ابھریں۔ گروتھ ہمیشہ کمفرٹ زون کے بالکل باہر ملتی ہے، تباہی کے علاقے میں نہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اسی فلو میں آگے بڑھتے ہوئے یہ سمجھ آتا ہے کہ تکلیف صرف جسمانی نہیں ہوتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ شاید سب سے بڑی تکلیف سچ بولنے میں ہوتی ہے۔ ہم سب اس کشمکش سے روز گزرتے ہیں نا، رشتے بچانے کے لیے، کسی مشکل صورتحال سے بچنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے جھوٹ۔ ہاں، وائٹ لائز۔ آفس میں ہم باس کی ہر بات پر یس سر کہتے ہیں، بھلے ہمیں پتا ہو کہ ان کا آئیڈیا کام نہیں کرے گا، صرف اس لیے کہ ماحول خراب نہ ہو۔ یہ خاندان کے دباؤ میں ہم وہ کریئر چنتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں، اور پھر سالوں تک خوش ہونے کا دکھاوا کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل بوجھ بن جاتا ہے۔ ان چھوٹے جھوٹوں کا حساب رکھنا اور ہر وقت پکڑے جانے کا ڈر، یہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی ذہنی تکلیف ہے جو ہم خود پر مسلط کرتے ہیں۔ تو کیا سچ بولنے کی تکلیف بھی ایک قسم کی ہارموسس ہے، جہاں تھوڑی سی سوشل تکلیف ہمیں آزادی کی زیادہ بڑی خوشی دیتی ہے؟ یہ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لمحاتی طور پر سچ بولنا مشکل ہو سکتا ہے، اس سے کانفلکٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے جو آزادی ملتی ہے نا، ہاں، وہ اس لمحاتی تکلیف سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس سلسلے میں ماریا کی کہانی بہت عام سی لیکن گہری ہے۔ ایک دن اس نے اپنے بھائی کا امیزون کا پیکج غلطی سے کھول لیا۔ کیوروسٹی میں۔ ہاں، جب بھائی نے گھر آ کر پوچھا کہ پیکج کہاں ہے تو ماریا نے فوراً جھوٹ بول دیا کہ اسے نہیں پتا۔ چھوٹا سا جھوٹ۔ ایک چھوٹا سا بے ضرر سا جھوٹ، لیکن اس جھوٹ کے بعد اسے عجیب بے چینی نے گھیر لیا۔ رات کو اسے ٹھیک سے نیند نہیں آئی، اس کا ضمیر اسے کچوٹتا رہا۔ یہ بہت ریلیٹیبل ہے۔ اکثر جھوٹ کا بوجھ اس چیز سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جسے چھپانے کے لیے وہ بولا جاتا ہے۔ بالکل۔ اگلے دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ بوجھ اور نہیں اٹھا سکتی۔ اس نے ہمت کی اور اپنے بھائی اور شوہر کے سامنے اعتراف کیا۔ اچھا، سب کے سامنے؟ ہاں،
اس نے بتایا کہ اس نے پیکج کھولا تھا اور پھر جھوٹ بولا۔ اس کے اپنے الفاظ میں، جیسے ہی میں نے سچ بولا مجھے لگا کہ میں آزاد ہو گئی۔ وہ کہتی ہے کہ اچانک سے اس کے کندھوں سے ایک وزن اتر گیا۔ یہ آزادی کا احساس اس جھوٹی لمحاتی راحت سے کہیں کہیں زیادہ گہرا اور سکون دہ تھا۔ اور اگر اسے ہم بڑی تصویر میں دیکھیں تو سچ بولنے کے نفسیاتی فائدے بہت گہرے ہیں۔ جیسے کہ جب ہم سچ بولتے ہیں تو یہ ہمارے دماغ کے اس حصے کو متحرک کرتا ہے جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں۔ یہ دماغ کا CEO ہے، سمجھ لیں۔ CEO، اوکے۔ یہ بہتر فیصلے کرنے، جذبات کو قابو میں رکھنے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جھوٹ بولنے کے لیے دماغ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہاں، کہانیاں بنانی پڑتی ہیں، انہیں یاد رکھنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ اس کے برعکس سچ بولنا دماغی توانائی بچاتا ہے اور کلیرٹی لاتا ہے۔ تو گویا سچ بولنا ایک قسم کی مینٹل ایکسرسائز ہے جو ہمارے دماغ کے ڈیسیژن میکنگ مسل کو مضبوط کرتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر سچ بولنا صرف ہمیں دوسروں سے نہیں جوڑتا، بلکہ یہ ہماری سیلف اویئرنیس یعنی خود آگاہی کو بھی بڑھاتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب ہم اپنے اعمال کو ایمانداری سے بیان کرتے ہیں تو ہم انہیں پہلی بار واضح طور پر دیکھ پاتے ہیں۔ ہم اپنے پیٹرنز اور کمزوریوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ماریا نے جب اعتراف کیا ہوگا تو اس نے شاید پہلی بار خود کو بھی صاف صاف دیکھا ہوگا۔ یقیناً، اس سے ایک پلینٹی مائنڈ سیٹ پیدا ہوتا ہے، یعنی وسعت نظر۔ ہمیں دنیا پر اور اپنے مستقبل پر زیادہ اعتماد محسوس ہوتا ہے۔ اور جھوٹ اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ کو فروغ دیتا ہے۔ ہاں، جہاں ہم ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ سچ بولنے سے ہم کچھ کھو دیں گے، عزت، پیسہ یا رشتہ۔ سچائی ہمیں اس قید سے نکالتی ہے۔ سچ بولنے سے آزادی ملتی ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن اس آزادی کے ساتھ ایک اور بہت گہرا ڈر جڑا ہے، غلطی کا ڈر، اعتراف کا ڈر۔ یہ ایک آفاقی انسانی خوف ہے کہ اگر ہماری کوئی غلطی، کوئی کمزوری سب کے سامنے آ گئی تو ہمیں مسترد کر دیا جائے گا، تنہا کر دیا جائے گا۔ اور انسان کے لیے تنہائی سے بڑا خوف کوئی نہیں۔ ہم ایک سماجی مخلوق ہیں نا، ہماری بقا کا انحصار اسی بات پر ہے کہ ہم کسی گروپ کا حصہ ہوں۔ اور یہی ڈر ہمیں اپنی غلطیاں چھپانے پر مجبور کرتا ہے، اور یہاں سے ایک منحوس چکر شروع ہوتا ہے۔ The destructive shame cycle۔ ہاں، ہم غلطی چھپاتے ہیں جس سے ہم اندر سے اور تنہا محسوس کرتے ہیں۔ اس تنہائی اور بوجھ کی وجہ سے ہم اور غلطیاں کرتے ہیں، اور یہ چلتا رہتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ شرمندگی یعنی شیم کو عام طور پر ایک منفی چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی دو قسمیں ہیں۔ اچھا۔ پہلی قسم وہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، ڈسٹرکٹیو شیم یعنی تباہ کن شرمندگی۔ یہ تب ہوتی ہے جب غلطی کرنے پر معاشرہ یا کوئی گروپ اس انسان کو مسترد کر دیتا ہے، اسے برا قرار دے دیا جاتا ہے۔ ہاں، اس سے تو وہ شخص بہتر ہونے کے بجائے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ اس تحقیق میں لوری کی کہانی اس کی ایک دردناک مثال ہے۔ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ جب اس نے اپنے چرچ کے لوگوں سے اپنی زندگی کے مسائل شیئر کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی باتوں سے گروپ کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ ہو نہیں۔ انہوں نے اسے اس کی کمزوری کے ساتھ قبول کرنے کے بجائے اسے خاموش کروا دیا۔ اس ریجیکشن نے اسے اور اکیلا کر دیا۔ یہ تو کسی کو اس وقت دھکا دینے کے مترادف ہے جو اسے سب سے زیادہ سہارے کی ضرورت ہو۔ تو اس کے مقابلے میں دوسری قسم کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں ہے پرو سوشل شیم۔ پرو سوشل شیم، یہ عجیب کمبینیشن ہے۔ سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن یہ ایک بہت طاقتور اور مثبت قوت ہے۔ یہ تب ہوتی ہے جب کوئی شخص اپنی غلطی کا ایمانداری سے اعتراف کرتا ہے اور گروپ اسے مسترد کرنے کے بجائے قبول کرتا ہے۔ لوگ ہمدردی دکھاتے ہیں۔ ہاں، اسے سمجھتے ہیں اور اسے اپنی اصلاح کا راستہ فراہم کرتے ہیں۔ یہاں شرمندگی انسان کو توڑتی نہیں بلکہ اسے گروپ سے جوڑتی ہے۔ اس سے تعلق اور اپنائیت کا احساس بڑھتا ہے۔ تو یہاں غلطی کرنے والے کو برا نہیں سمجھا جاتا بلکہ اسے ایک ایسے انسان کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس نے غلطی کی ہے اور اب بہتر ہونا چاہتا ہے۔ پریسائزلی۔ اس کی بہترین مثال الکوہولکس انونیمس یعنی اے کا ماڈل ہے۔ اچھا، ہاں۔ وہاں لوگ اپنی سب سے بڑی کمزوریوں اور غلطیوں کا پورے گروپ کے سامنے کھلے عام اعتراف کرتے ہیں، اور گروپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ تالیاں،
हमदर्दी। वाओ! लोग आगे बढ़कर कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम भी इससे गुजरे हैं। वहां कमजोरी का एतराफ करने से इज्जत कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। ये प्रो सोशल शेम की ताकत है। ये कहती है आप अकेले नहीं हैं। और इस मॉडल में अकाउंटेबिलिटी और कंपैशन यानी एहतिसाब और हमदर्दी साथ साथ चलते हैं। गलती को माना जाता है, उसकी जिम्मेदारी ली जाती है, लेकिन ये सब एक महफूज और हमदर्द माहौल में होता है। बिल्कुल। इससे ना सिर्फ फर्द को बेहतर होने में मदद मिलती है बल्कि पूरे ग्रुप का बाहमी ताल्लुक भी मजबूत होता है। और ये चीज हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी, अपनी फैमिली लाइफ में भी ला सकते हैं ना? जरूर। ये सिर्फ बड़ी गलतियों के लिए नहीं है। बिल्कुल। इस सिलसिले में वो चॉकलेट बनी वाली ज़ाती कहानी बहुत दिलचस्प है। सुनाएं। एक माँ अपने बच्चों के ईस्टर के चॉकलेट बनीज में से एक खा लेती है। जब बच्चे सुबह उठकर पूछते हैं तो वो झूठ बोल देती है कि शायद उनका कुत्ता खा गया होगा। ओ। घर में एक अजीब सी टेंशन पैदा हो जाती है। बच्चे कुत्ते से नाराज हैं, माँ अंदर से शर्मिंदा है। एक छोटा सा झूठ पूरे घर के माहौल पर असरअंदाज हो रहा है। फिर क्या होता है? फिर वो माँ हिम्मत करके अपने बच्चों को सच बताती है। वो कहती है मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारी चॉकलेट खा ली और फिर झूठ बोला, मुझे माफ कर दो। और बच्चों का रिएक्शन? उन्होंने फौरन अपनी माँ को माफ कर दिया और उसे हग किया। इस छोटे से वाक्य ने उस घर में एक बुनियादी उसूल कायम कर दिया। इस घर में गलती करना ऐब नहीं है, लेकिन उसे छुपाना ऐब है। वाह! जब वालिदैन अपनी गलतियां बच्चों के सामने तस्लीम करते हैं तो वो एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां बच्चे भी अपनी गलतियों के बारे में ईमानदार हो सकते हैं, बिना मुस्तरद किए जाने के खौफ के। वो सीखते हैं कि गलती का एतराफ करने से रिश्ते टूटते नहीं, मजबूत होते हैं। हाँ। इस मौके पर हमने अब तक जो बातें की हैं उनका खुलासा क्या है? वो कौन सा मुश्तरक धागा है जो इन सब ख्यालात को जोड़ता है? हमने देखा कि तकलीफ से गुजरकर पायदार खुशी हासिल की जा सकती है, झूठ के बोझ से निकलकर सच्चाई की आज़ादी महसूस की जा सकती है, और शर्मिंदगी को तबाही के बजाय ताल्लुक का जरिया बनाया जा सकता है। ये तीनों ख्यालात देखने में अलग है, लेकिन इन सब की बुनियाद एक ही है। आसान रास्ते अक्सर हमें मंजिल से दूर ले जाते हैं। सही। असल ग्रोथ, असल खुशी और असल ताल्लुक थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी सी तकलीफ दे राहों पर चलने से मिलता है। चाहे वो बर्फ के पानी की जिस्मानी तकलीफ हो, सच बोलने की समाजी तकलीफ हो, जी हाँ, या अपनी गलती मानने की नफ्सियाती तकलीफ हो। हाँ। ये सब हमें आसान रास्तों से हटाकर ज्यादा मायने खेज जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। और ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इंसान बनने का मतलब कमजोरियों से पाक होना नहीं है, बल्कि उन कमजोरियों को कबूल करने की हिम्मत रखना है। और जब हम ये हिम्मत करते हैं तो हम न सिर्फ खुद को बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बेहतर बनने की तरगीब देते हैं। बिल्कुल। और इन सब बातों के बाद एक सवाल जहन में रह जाता है जिसे सोचना जरूरी है। हमने देखा कि कंट्रोल की हुई तकलीफ फायदेमंद हो सकती है, लेकिन वो कौन सी नाजुक लकीर है जहां तरक्की के लिए तकलीफ का हुसूल खुद एक नशा बन जाता है? बहुत गहरा सवाल है। जिंदगी में तवाजुन कायम करने का ये सफर शायद इसी सवाल का जवाब तलाश करने का नाम है। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए अब आखिर के पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं, और शायद सबसे जरूरी बात की तरफ। अक्सर जब हम परेशान होते हैं तो हम दुनिया से एक ब्रेक चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने ही ख्यालों से। हाँ, अपने ख्यालों से, उन स्टैंडर्ड से जो हमने अपने लिए सेट किए हैं। मैंने ऐसा क्यों किया, मुझसे ये क्यों नहीं हो पा रहा है। राइट। और इन सवालों से भागने के लिए अब रास्ते बहुत हैं। सोशल मीडिया, बिंज वॉचिंग, जंक फूड, लिस्ट खत्म ही नहीं होती है। और ये चीजें मतलब थोड़ी देर के लिए सुकून तो देती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में प्रॉब्लम्स बढ़ा देती हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर इस सब से भागने के बजाय हम इसकी तरफ पलट जाएं? इस दुनिया को पीछे छोड़ने के बजाय हम इसमें और गहराई से उतर जाएं। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। यही वो आखिरी और सबसे अहम लेसन है जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, जो टेम्पररी एस्केप से परमानेंट सुकून की तरफ ले जाता है। ये बात एक पेशेंट मोहम्मद की कहानी से बेहतर समझ आती है। हाँ। वो अपनी कैनबिस की आदत पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि हाइकिंग से शायद उन्हें वो पुराना सुकून वापस मिल जाए जो कभी ड्रग्स के बिना मिलता था। एग्जैक्टली। लेकिन जैसे ही वो उस नेचर ट्रेल पर गए,
हर मोड़ पर उन्हें पुरानी यादें घेरने लगीं। दोस्तों के साथ जॉइंट पीने की यादें। हाँ, वो सुकून ढूंढने गए थे, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ अपनी तलब यानी क्रेविंग और नुकसान का एहसास मिला। और उन्हें लगा कि वो इस आदत से कभी नहीं निकल पाएंगे। ये वो नुक्ता है जहां बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं ना। बिल्कुल। हम एक पॉजिटिव हैबिट शुरू करते हैं, लेकिन पुराने पैटर्न्स इतने मजबूत होते हैं कि वो हमें वापस खींच लेते हैं। राइट। करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन वापस उसी प्रोक्रेस्टिनेशन के साइकिल में ले आता है। तो मोहम्मद के लिए वो हाइक एक अजाब बन गई थी। जी। फिर उसी मायूसी में उन्हें वो आहा मोमेंट मिला। हाँ, वो आहा मोमेंट। एक जगह पर जहां उन्हें साफ याद था कि उन्होंने दोस्तों के साथ जॉइंट पिया था, उन्होंने अपना कैमरा उठाया। कैमरा उस वक्त? हाँ, कैमरा, और पास के एक पौधे पर फोकस किया। अच्छा। उसके पत्ते पर एक कीड़ा था, एक बीजा। ओके। उन्होंने कैमरा और जूम किया, उस कीड़े के चमकते लाल रंग पर, उसके एंटीने पर, उसकी बालों वाली टांगों पर। हाँ, और वो उस मंजर में खो गए। उनका पूरा ध्यान उस मखलूक पर आ गया। तो जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनकी कैनबिस की तलब कम हो गई। वाओ! उन्होंने मुझे बाद में बताया, मुझे एक अच्छी इन फोकस तस्वीर लेने के लिए बिल्कुल साकिन होना पड़ा। उस स्टिलनेस ने मुझे ग्राउंड किया, मुझे सेंटर किया। तो उन्होंने अपने कैमरा के लेंस के पीछे एक ऐसी अजीब और दिलचस्प दुनिया दरियाफ्त की, जो ड्रग्स की दुनिया से टक्कर ले सकती थी, लेकिन ये बेहतर थी। क्योंकि इसके लिए किसी नशे की जरूरत नहीं थी। एग्जैक्टली। यही है इमर्जन की ताकत। जब आप किसी चीज में इतनी गहराई से डूब जाते हैं, तो बाकी सब कुछ पीछे रह जाता है। यही वो शिफ्ट है, भागने के बजाय सामना करना। और सिर्फ सामना नहीं, बल्कि उस चीज में पूरी तरह शामिल हो जाना। जैसे ऑथर ने भी यही किया था ना। बिल्कुल। उन्होंने कंपल्सिव रोमांस नॉवेल्स पढ़ने की आदत से निकलने के लिए अपने काम यानी पेशेंट केयर में खुद को री इमर्स किया। अपने पेशेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स और उनकी कहानियों में गहराई से उतर गए। उनके लिए उनके पेशेंट्स उनका बीटल बन गया। तो सक्सेस उन्हें मिली, लेकिन वो उनका गोल नहीं था, वो एक बाय प्रोडक्ट था। लेकिन इस सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा शायद ये समझना है कि रिजल्ट्स फौरन नहीं मिलते। ये बात बहुत जरूरी है। इसके लिए सब्र और मेंटेनेंस चाहिए। हमें आगे बढ़ना पड़ता है, चाहे अंजाम का पता ना हो। हाँ, ये फेथ रखना पड़ता है कि आज के छोटे छोटे एक्शंस जो शायद बेमानी लगें, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जमा हो रहे हैं। बिल्कुल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक और पेशेंट मारिया ने कहा था। उन्होंने इस प्रोसेस को हैरी पॉटर के एक सीन से कंपेयर किया। अच्छा। उन्होंने कहा, रिकवरी उस सीन की तरह है जब डम्बलडोर एक अंधेरी गली में चलता है और रास्ते की कंदीलों यानी लैंप पोस्ट्स को रोशन करता जाता है। ओह वाओ! जब वो गली के आखिर में पहुंचकर पीछे मुड़कर देखता है, तब उसे पूरी गली रोशन नजर आती है। अपनी प्रोग्रेस की रोशनी। हाँ, हम अक्सर रोजमर्रा की कोशिशों में ये रोशनी नहीं देख पाते। सही, लेकिन ये वहाँ होती है, जमा हो रही होती है। तो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ इन चंद पॉइंट्स में है। पहला, कि प्लेजर के पीछे लगातार भागना और दर्द से बचना आखिर में दर्द की तरफ ही ले जाता है। राइट। और सबसे अहम 10वां पॉइंट, कि दुनिया से भागने के बजाय हम उसमें डूबकर यानी इमर्स होकर सुकून पा सकते हैं। ये हमें उस आखिरी सवाल पर लाता है जिसे हमें खुद से पूछना है, हम किस चीज से भाग रहे हैं? हाँ, और क्या हो अगर हम रुक जाएं, पलटें और उस चीज की तरफ चलना शुरू कर दें? शायद तब ये दुनिया हमें एक ऐसी जादुई और हैरत अंगेज जगह लगे जिससे भागने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, शायद तब ये दुनिया ऐसी चीज बन जाए जिस पर तवज्जो देना अहम हो। शायद वो छोटा सा कीड़ा, वो अनदेखी डिटेल हम सबकी जिंदगी में कहीं मौजूद है। बिल्कुल। हमें बस रुककर जूम इन करने की जरूरत है। आज के सफर के लिए शुक्रिया।